بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت: از نفس پرور ہنر پروری نیاید۔ نفس پرور یعنی آرام پرست، جو لوگ آرام کے اندر پڑے ہوتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے میں لگے رہتے ہیں، محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتے، نفس پرور سے مراد ہے۔ اور ہنر پروری کا مطلب ہے کہ ہنر کی قدر کرنے والا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، اور کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اچھا ہنرمند ہوتا ہے آدمی۔ تو کہہ رہے از نفس پروری ہنر پروری نیاید، آرام پرست ہنر کی قدر کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے محنت مشقت کیا، محنت کرنے کے بعد ایک ہنر حاصل کیا۔ اب اس ہنر کی قدر کتنی قدر ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے خوب محنت کیا، محنت کرنے کے بعد دین کا علم حاصل کیا اور وہ عالم دین بن گیا۔ اب اسے معلوم ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کتابوں کو پڑھا ہے، کتنی راتوں کو جاگا ہے، تب میں نے اب اس کو معلوم ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں، کبھی اس نے محنت کیا ہی نہیں، تو اب اسے کیا معلوم ہوگا کہ عالم بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی؟ اسے ایک عالم کی کیا قدر معلوم ہوگی؟ تو جو آدمی محنت مشقت نہیں کرتا ہے، اس کو ہنر کی قدر معلوم نہیں ہو سکتی ہے، ہنر کا قدردان نہیں ہو سکتا ہے۔ وبے ہنر سروریر نہ شاید، اور بے ہنر یہ سرداری کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو وہ سردار کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس دن وہ سردار بن جائے گا، سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جب نالائق لوگ بادشاہ بننے لگیں گے تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ تو بے ہنر کو سردار نہیں بنانا چاہیے، سرداری کے لائق نہیں ہوتا۔ مکن رحمت بر مرد بسیار خار، یہ خار جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے خردن سے۔ مکن رحم بر مرد بسیار خار، بہت زیادہ کھانے والے پر رحم مت کر، یعنی جو محنت مشقت نہیں کرتا ہے، پیٹو ہے، صرف کھانے والا ہے، جس کو پیٹ سے مطلب ہے، ایسے لوگوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ بسیار خار است بسیار خار، یہ دوسرا بھی خار، بسیار خار، یہ بھی خردن سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ۔ اور یہ دوسرا جو بسیار خار ہے، یعنی تیسرا جو بسیار خار ہے، یہ والا، یہ اس میں جامد ہے، ذلیل کے معنی میں۔ کہ بسیار خار است بسیار خار، کہ بہت زیادہ کھانے والا بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو جو محنت مشقت نہیں کرتا ہے، جو علم و ہنر کی قدردان نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت کے اندر ضلالت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ ذلت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر شفقت نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں دوسرا مصرع، چو گاؤ ار ہمی بایدت فروہی، گاؤ کے معنی گائے، اور بایدت بایت کے معنی چاہنا، اور تا ضمیر ہے، اور فروہ کے معنی موٹا، اسی سے فروہی ہے۔ کہہ رہے ہیں چو گاؤ ار کے معنی اگر، چو گاؤ ار ہمی بایدت فروہی، اگر تو گائے کی طرح موٹا ہونا چاہتا ہے، اگر تو گائے کی طرح فروا ہونا چاہتا ہے، موٹا ہونا چاہتا ہے، چو خرتن بجورے کسا در دہی، خرتن یعنی گدھے کی طرح، اور جور کے معنی آتے ہیں ظلم، اور کس کی جمع کسا لوگ، اور دہی کے معنی اٹھانا۔ تو چو خرتن بجورے کسا در دہی، تو گدھے کی طرح لوگوں کے ظلم کو اٹھا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تو دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا بن گیا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مالدار بن گیا ہے، ایک آدمی علم والا بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے،
تو اس کو تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا آدمی بن گیا ہے، یہ عالم بن گیا ہے، تو میں بھی عالم بن جاؤں، لیکن بغیر محنت مشقت کے بن جاؤں، کہہ رہے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں بیل کی طرح موٹا بننا ہے، جس طرح یعنی مثال کہہ رہے ہیں، اگر کوئی موٹا تگڑا بیل ہوتا ہے نا، وہ اچھا لگتا ہے، گائے یا بیل ہو، تو اس کو دیکھ کر جو ہے اگر کوئی یہ خواہش کرنے لگے کہ میں بھی بڑا بن جاؤں، تو اس کے لیے دیکھنی پڑے گی اس کے پیچھے اس نے کتنی مشقت کی ہے۔ تو گدھا یہ محنت کرنے مشہور ہے، تو گدھا جو ہے محنت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے ظلم اور زور کو برداشت بھی کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بیل کی طرح موٹا بننا ہے، یعنی تمہیں بڑا بننا ہے، تو اس کے لیے گدھے کی طرح محنت مشقت کرنی پڑے گی، لوگوں کو ظلم کو سہنا پڑے گا، تب جا کے بڑا بن سکتے ہو، نہیں بن سکتے ہو۔ حکمت در انجیل آمدہ است، انجیل کے اندر آیا ہے۔ انجیل یہ ایک آسمانی کتاب کا نام ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ بہت ساری کتابیں اتارے، بہت سارے صحیفے اتارے، لیکن ان کتابوں کے اندر 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئی: توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو انجیل وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور اس کے برخلاف جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نازل تو فرمایا ہے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، بلکہ ان کو دے دیا گیا، ان امتیوں کو دے دیا گیا تم اس کی حفاظت کرو، جس کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر مرور ایام کی وجہ سے اور ان کے علماء کی بدعملی کی وجہ سے بہت سارے تحریفات ہو گئے۔ جیسے ہمارے آج کل کے زمانے کے اندر علماء یہ پیسے لے کر، تھوڑے سے روپیے لے کر، لالچ میں آ کر غلط فتویٰ دے دیتے ہیں، غلط مسائل بتا دیتے ہیں، مالداروں کو خوش کرنے کے لیے غلط مسائل بتا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر تو آج کل کے جو ہمارے علماء ہیں امت محمدیہ کے، یہ غلط مسائل بتاتے تو ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر تحریف نہیں کرتے ہیں کہ عربی جو حضور کی حدیث ہے اس کو ہی بدل دیا، قرآن کے جو الفاظ ہے اس کو بدل دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کو تو صحیح رکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس کا مطلب غلط بتا دیتے ہیں۔ حدیث تو صحیح پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب غلط بتا دیتے ہیں۔ لیکن جو انجیل کے علماء تھے، توریت کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ باقاعدہ توریت اور انجیل کے الفاظ ہی بدل دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر بہت ساری تحریفات ہو گئی۔ اور آج ہمارے سامنے جو انجیل اور توریت وغیرہ کتابیں ہیں، اس میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر خدا کا کلام ہے اور یقینی طور پر تحریف کی ہوئی ان کے علماء کا کلام ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصدقوه ولا تکذبوه، کہ جب انجیل اور توریت وغیرہ کو تم پڑھو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تو اس کے اندر بھی بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو انجیل کے اندر ایک نصیحت ہے، اسی نصیحت کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے فارسی زبان کے اندر۔ کہتے ہیں در انجیل آمدہ است، انجیل کے اندر آیا ہے، انجیل کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا ہے، یہ نصیحت لکھی ہوئی ہے کہ اے فرزند آدم اگر توانگری دہمت، یہ دہمت ہے، دہمت دہم کے معنی دینا اور تا ضمیر ہے۔ اے فرزند آدم، اے آدم کی اولاد، اگر توانگری دہمت، اگر میں تجھے مالدار بنا دیتا، مشتغل شوی بیمال، تو مال کے اندر مشغول ہو جاتا، تو مال کے اندر مشغول ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں مالدار کیوں نہیں بناتا ہے، اور بہت سارے لوگ مالدار ہو بھی جاتے ہیں لیکن مالداری ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو ہمیشہ کے لیے مالدار بھی نہیں بناتا ہوں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے فقیر بھی نہیں بناتا ہوں، بلکہ کبھی ایک آدمی کو مالدار بنا دیتا ہوں اور
10 سال کے بعد اس کو پھر غریب بنا دیتا ہوں، دوسرے کو پھر مالدار بنا دیتا ہوں۔ کیوں ایسا کرتا ہوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ مشتغل، اگر میں تجھے مالدار بنا دیتا، مشتغل شوی بیمال ازمن، تو مجھے چھوڑ کر تو مال کے اندر مشغول ہو جاتا۔ وہ اگر درویش کو نمد، اور اگر میں تجھے فقیر بنا دیتا، تنگ دل نشینی، تو تنگ دل ہو جاتا۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے تنگ دل ہوتے ہیں، احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کے پاس پختہ ایمان نہ ہو۔ پس حلاوت ذکر من کجا دریابی، لہذا تو میرے ذکر کی چاشنی، حلاوت کے معنی مٹھاس، چاشنی۔ بس حلاوت ذکر من کجا دریابی، لہذا تو میرے ذکر کی حلاوت چاشنی کجا دریابی، کب پائے گا؟ وبعبادت من کی شتابی، اور میری عبادت کی طرف کب دوڑے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ مالداری اور فقیری یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کبھی تو مالدار بن جائے گا، تو کبھی غریب بن جائے گا، تو ان سب چیزوں کے اندر مت پھنسا رہا کہ میں غریب ہوں تو اب عبادت نہیں کروں گا اللہ کی، جب مالدار ہو جاؤں گا تب عبادت کروں گا۔ اگر مالدار ہے تو یہ تکبر مت کر کے میں مالدار ہوں، میں کیوں عبادت کروں گا؟ یہ سب کو چھوڑ، تو اپنی پیدائش کی مقصد کو جان کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا۔ مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا تو میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ قطعہ، گہ اندر نعمت مغرور و غافل، گہ کے معنی کبھی، گہ اندر نعمت مغرور و غافل، کبھی تو نعمتوں میں مغرور و غافل ہو جاتا ہے۔ گہ اندر تنگ دستی خستہ و ریش، ریش کے معنی زخم، کبھی تو تنگ دستی میں ذلیل، خستہ کے معنی ذلیل، ذلیل اور زخمی ہو جاتا ہے۔ گہ اندر نعمت مغرور و غافل، کبھی تو نعمتوں میں مغرور اور غافل ہو جاتا ہے۔ گہ اندر تنگ دستی خستہ و ریش، کبھی تو تنگ دستی میں یعنی فقیری کے عالم میں ذلیل اور زخمی ہو جاتا ہے۔ جو یہ چوں ہے، چوں ہے جب کے معنی میں، چوں در سرن و ذرن حالتی است، جب خوشی اور غم میں، جب تکلیف اور آسائش میں تیری یہ حالت ہے۔ ندانم کے بحق پردازی از خویش، تو میں نہیں جانتا کہ بحق پردازی کہ تو خدا کی کب عبادت کرے گا، از خویش اپنے کو چھوڑ کر۔ یعنی جب تو خوشی کے اندر متکبر ہو جاتا ہے، آسائش کے عالم میں تکبر آ جاتا ہے تیرے اندر، تنگ دستی کے عالم میں تو دکھی ہو جاتا ہے، تو جب تو انہی چکروں کے اندر پڑا رہے گا تو اللہ کی عبادت کب کرے گا؟ اپنے تخلیق کی مقصد کو کب پہچانے گا؟ یعنی کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے پیدائش کی مقصد کو جان، اور ہر حال کے اندر، خواہ فقیری ہو، مالداری ہو، تکلیف ہو، آسائش ہو، ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دوڑ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جا۔ یہی تیرے پیدائش کا مقصد ہے۔